بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت کرم والا ہے۔ دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے دنوں میں ایک سارنگی بجانے والا گویا بہت مشہور تھا۔ اس کی آواز دلوں کو اس قدر خوش کرنے والی تھی کہ پرندے بھی اس کی آواز سن کر مست ہو جایا کرتے تھے۔ دور دور سے لوگ اس کا گانا سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس گویے کی آواز سننے والے کے دلوں میں عجیب مستی اور سرور کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی۔ اس کی جادوئی اور مشہور دھن آواز سن کر دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی اور عجیب مدہوشی کا عالم چھا جایا کرتا تھا۔ جب تک وہ سارنگی بجانے والا گویا جوان رہا، اس کی آواز کی دھن مچی رہی اور اس کی شہرت میں کوئی کمی نہیں آئی، اور جب اس کی عمر ڈل گئی اور وہ بوڑھا ہو گیا، اس کے منہ سے دانت نکل گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی اور وہ آواز جس پر سب کو رشک ہوتا تھا بوڑھے گدھے کی آواز کی طرح ہو گئی۔ اب کوئی بھی اس کے پاس گانا سننے نہ آتا تھا۔ اس کی آواز کا جادو ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کو اب اس میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ 70 سال کا عمر کا یہ گویا بڑھاپے کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گیا۔ اس کی کمائی کا ذریعہ صرف گانا تھا۔ وہ بند ہو گیا تو نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا اور کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ آخر ایک دن اس نے خالص اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگی اور کہا، اے اللہ، تو نے مجھے بہت لمبی عمر اور خوب مہلت دی ہے۔ اللہ، تو نے ایک کمینے انسان پر مہربانیاں کی۔ میں نے 70 سال گناہ کیے لیکن تو نے مجھ سے ایک دن بھی مجھے دی ہوئی نعمت نہ چھینی اور میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے درگزر فرماتا رہا۔ اے اللہ، آج میں سچے دل سے تیرے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری توبہ قبول فرما، تو ہی میری حالت جاننے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سارنگی اٹھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف آہیں بھرتا ہوا چل دیا۔ قبرستان میں پہنچ کر وہ بہت رویا اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، اور وہ روتے روتے سارنگی کا تکیہ بنا کر ایک قبر کے پاس سو گیا۔ جب یہ سارنگی بجانے والا قبرستان میں سویا پڑا تھا، ٹھیک اسی وقت جبکہ حضرت عمر فاروق اپنے روزانہ کے کام میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی، یہاں تک کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ اپنے کام کو سنبھال نہ سکے۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ نیند طاری نہ ہو، مگر نیند تھیکی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو بہت تعجب ہوا کہ اس وقت سونے کی عادت نہیں ہے، پھر بھی پتہ نہیں نیند کیوں آ رہی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے تو خواب میں غیب سے آواز آئی کہ یہ نیند بلا وجہ نہیں ہے، اے عمر، اٹھو اور ہمارے ایک خاص بندے کی ضرورت کو پورا کرو۔ ہمارا ایک خاص بندہ قبرستان میں سو رہا ہے، بیت المال سے 700 دینار نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو دے کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس خدمت کے لیے تیار ہو گئے۔ 700 دینار لیے اور فوراً مدینہ منورہ کے قبرستان کا رخ کیا۔ قبرستان میں آپ نے ہر طرف تلاش کیا لیکن سوائے ایک بوڑھے کے آپ کو اور کوئی دکھائی نہیں دیا۔ آپ نے من سے سوچا، کیا یہی عجیب سا بوڑھا اللہ کا خاص بندہ ہوگا؟ تو پھر دوبارہ آپ نے قبرستان کا چکر لگایا اور اس بوڑھے کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا ایک خاص بندہ ہے، یہ بوڑھا سارنگی بجانے والا اللہ کا خاص بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے قبرستان کا ایک چکر اور لگایا اور ہر ممکن تلاش کے بعد جب آپ کو یہ پورا یقین ہو گیا کہ قبرستان میں اس بوڑھے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو سمجھ گئے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے جو سویا پڑا ہے۔
حضرت عمر فاروق بالکل خاموشی اور ادب کے ساتھ اس سارنگی بجانے والے کے نزدیک ہی بیٹھ گئے تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ ہو۔ اتفاق سے آپ کو چھینک آ گئی۔ چھینک کی آواز سے بوڑھا اٹھ بیٹھا اور حضرت عمر فاروق کو اپنے پاس دیکھ کر حیران ہو گیا اور کانپنے لگا۔ یا اللہ، مجھ جیسے گنہگار کے پاس عمر فاروق کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ فاروق اعظم کا جلال اور غصہ مجھ گنہگار کو نہیں چھوڑے گا۔ فاروق اعظم نے جب اس بوڑھے کو خوف زدہ حالت میں دیکھا تو فرمایا، مجھ سے ڈرو نہیں، کیونکہ میں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت تعریف کی ہے اور مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ 700 دینار آپ کے لیے بھیجے ہیں اور کہا ہے ان کو خرچ کرو، جب ختم ہو جائیں گے تو اور بھیج دیے جائیں گے۔ سارنگی بجانے والے بوڑھے نے جب یہ سنا تو دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور سارنگی کو زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیا اور بولا، اے سارنگی، تو ہی خدا سے میرا پردہ تھی، تیری ہی وجہ سے میں اللہ کے راستے سے دور چلا گیا، تو نے ہی 70 سال میرا خون پیا اور تیری ہی وجہ سے میرا منہ گناہوں سے کالا ہو گیا۔ پھر بوڑھے نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھ گنہگار پر اس قدر کرم کیا کہ خلیفہ وقت عمر رضی اللہ عنہ کو میری خدمت کے لیے بھیج دیا۔ میں نے تو کبھی بھول سے بھی تیرا نام نہیں لیا تھا، لیکن تو نے مجھ خطا کار کو اس حالت میں بھی یاد رکھا۔ اے اللہ، میری اس زندگی پر رحم فرما جو ظلم بسر ہوئی۔ افسوس کہ میں نے اپنی عمر کا لمحہ لمحہ برباد کر دیا، میں موت کی کڑوی حقیقت کو بھول گیا تھا۔ اے اللہ، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ، میں اس کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے خود اپنے آپ سے اس جہان میں انصاف نہ کیا، میری 70 سال کی عمر بیکار گزر گئی۔ اے اللہ، تو نے میرے گناہوں کے باوجود مجھ کو انعام سے نوازا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے کی ہچکچی بند گئی، اس کا دل اب اس دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اللہ کے حضور میں پھر گڑ گڑایا اور کہا، اے اللہ، تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اب مجھے اس دنیا میں رہنے کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہوئی۔ اچانک وہ گرا اور اپنی جان خدائے تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ دوستو، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ جو غفور و رحیم ہے، توبہ قبول فرما لیتا ہے اور انسان کے ندامت سے آنسو گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔